مسیح یسوع کے زندہ ابدی جلالی و برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پالوس صدر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آئے ہم اپنی سوچوں کو، خیالات کو خدا کے کلام کی طرف راغب کریں گے۔ عہد عتیق میں سے مقدس یشوع کی کتاب، عہد عتیق میں سے مقدس یشوع کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو تلاوت کروں گا، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے 22ویں باب کی 5ویں آیت میں یشوع کی کتاب میں سے، فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ خداوند کے پاک کلام کی دعوت اور اس کی جو تشریح ہونے والی ہے ہم ساروں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزوں، جو آج کا غالب مضمون ہے وہ ہے خدا سے لپٹے رہنے کی برکات۔ یشوع کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 5ویں آیت میں اس حوالے کو اگر ہم باغول پڑھیں تو اس حوالے میں بہت سارے اہم موضوعات ہیں، جن میں سے صرف ایک بات کو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا سے لپٹے رہو۔ خدا سے لپٹے رہنے کی کیا برکات ہیں جو آج ہم سب مل کر سیکھیں گے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب کا 4واں باب اس کی 4تھی آیت کو پڑھیں تو یہی حکم ساری بنی اسرائیل اوورآل بنی اسرائیل کو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی وساطت سے دیا، اور یہی حکم یشوع 2 مشرقی قبیلوں کو یعنی 2.5 مشرقی قبیلوں کو یہ حکم کی دہانی کرواتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ مشرقی قبیلے کون ہیں؟ اگر ہم یشوع کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اس وقت یشوع نے روبونیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو بلا کر یہ بات انہیں یاد دہانی کرائی، دہرائی کہ خدا سے لپٹے رہو۔ آج کا جو غالب مضمون جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں وہ ہے خدا سے لپٹے رہنے کی برکات۔ تلاوت کیے گئے مطلب میں خدا بنی ہوئے انسان سے ایک تقاضا کرتا ہے۔ خدا انسان سے ایک تقاضا کرتا ہے اور وہ تقاضا یہ ہے، بنی ہوئے انسان سے جو بائبل کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بنی اسرائیل قوم سے خدا تقاضا کرتا ہے مجھ سے لپٹے رہو۔ لپٹے رہو کے جو معنی ہے، اس کے معنی ہے چمٹنا، چسپا ہونا، چپکنا، چھاتی سے لگنا، عاشق ہونا، دوستی کرنا۔ اب خدا کیوں یہ تقاضا کرتا ہے جو آج ہم سب مل کر سیکھیں گے؟ سب سے پہلے یہ ہمیں سیکھنے اور جاننے کی اشد ضرورت ہے جو خدا بنی اسرائیل سے یہ تقاضا کرتا ہے میرے ساتھ لپٹ جاؤ، کیا وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ لپٹا رہا؟ جو تقاضا کر رہا ہے کیا وہ لپٹا رہا؟ اور اگر لپٹا رہا تو کس طرح سے لپٹا رہا، جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا نے لپٹنے میں پہل کی، پھر وہ بنی اسرائیل سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ لپٹے رہو۔ خدا نے پہل کی، بنی اسرائیل سے لپٹا، اور اس کے بعد پھر اس نے بنی اسرائیل سے تقاضا کیا کہ اب تم بھی میرے ساتھ لپٹے رہو۔ خدا کیسے بنی اسرائیل کے ساتھ لپٹا رہا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ خدا فرشتے کی صورت میں بنی اسرائیل کے ساتھ مسلسل لپٹا، فرشتے کی صورت میں وہ بنی اسرائیل قوم کی راہبری کرتا، دستگیری کرتا رہا، بیابانی آواز میں ان کے آگے آگے چلتا رہا، ان کی راہوں کی دستگیری کی۔ خدا مسلسل بنی اسرائیل سے لپٹا رہا، بیابانی آواز میں ان کی مسلسل دستگیری کی، ان کی راہبری کی، ان کی فکر و تردد کی، انہیں آسمانی من کے وسیلہ سے سیر و سودہ کیا، آسمانی من کے وسیلہ سے ان سے لپٹا رہا، آگ کا ستون بن کر ان سے لپٹا رہا، اور چٹان میں سے پانی بن کر ان سے لپٹا، کبھی وہ کوسے قذاب بن کر ان سے لپٹا رہا۔ اور خدا مسلسل بنی اسرائیل سے لپٹا رہا، اور بنی اسرائیل مسلسل خدا سے دور ہوتے، خدا ان کے قریب ہوتا گیا، اور خدا ان کے قریب ہوتا، بنی اسرائیل قوم مسلسل سے دور ہوتے گئے۔
بنی اسرائیل نے خدا سے ہمیشہ بے وفائی کی، لاپرواہی، ہٹ درمی، سرکشی، خود سری، بغاوت، نافرمانی اور احسان فراموشی سے کام لیا، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھیج ڈالا، خدا کی نظر میں بدی کرتے رہے اور غیر معبودوں کی عبادت پرستش اور بندگی میں مصروف رہے۔ خدا کے قریب ہوتا اور بنی اسرائیل مسلسل خدا سے دور ہوتی ہے۔ خدا نے اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتا اور بنی اسرائیل لپیٹ میں نکلنے کی کوشش ہے مسلسل کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خدا اکثر اوقات ان سے خفا ہو جاتا، ان کی اس حرکت سے، اس کام سے، اس فعل سے، اس گناہ سے خدا ان سے خفا ہو جاتا اور بنی اسرائیل پھر غلامی میں چلے۔ دکھ، مسائل، اذیتیں، غمگین حالات ان کی زندگی کا مقصد بن جاتے، اذیتوں میں زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے، اور جیسے ہی اپنی ہٹ درمی سے توبہ کرتے پھر خدا کی لپیٹ میں آتے، خدا پھر انہیں بحال کرتا، خدا پھر انہیں سرفراز کرتا، اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ ایک میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مثال میری اور میرے بیٹے کی ہے۔ میں اور میرا بیٹا تقریباً جنوری کا یہ مہینہ تھا، اور بارش سارا دن بھی پڑتی رہی اور رات بھی بارش ہوتی رہی، اور مسلسل بارش بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی رہی، بڑی تیز بارش ہوتی رہی۔ تقریباً رات کی 4 بجے تھے کہ بارش جو ہو رہی تھی، آسمانی بجلی بہت تیزی کے ساتھ کڑک رہی تھی، اور آسمانی بجلی اچانک ایسا ہی لگا جیسے ہمارے گھر کے قریب گری ہے، ہمارے آس پاس گری ہے۔ میرا بیٹا بھائی میرے ساتھ بیٹھ کر سو رہا تھا، اور بڑی میٹھی نیند سو رہا تھا، اور میں بھی بڑی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اچانک جب جیسے ہی آسمانی بجلی گری، ایسا لگا جیسے ہمارے گھر میں گری ہے، ہمارے آس پاس گری ہے۔ میرا بیٹا اچانک اٹھا، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، اور وہ کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً میرے پاس آیا، کہنے لگا پاپا پاپا۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اسے لپیٹ لیا، اپنی آغوش میں لے لیا، اور جیسے ہی میں نے اسے اپنی آغوش میں لیا اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ ڈرا اور سہما ہوا ہے، لیکن تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد وہ پھر ریلیکس، پھر وہ پہلے کی طرح میٹھی نیند میرے ساتھ چپک گیا اور سونے لگا۔ اور میرے خیال میں اچانک یہ بات آئی کہ بالکل اسی طرح جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، آندھیوں طوفانوں میں، مشکلات میں گر جاتے ہیں، نا امیدی کے بادل ہمارے چوگرد ہوتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی باپ کی آغوش میں آتے ہیں، باپ سے چپک جاتے ہیں، باپ سے لپٹ جاتے ہیں، ہم پھر آرام محسوس کرتے ہیں، تسکین محسوس کرتے ہیں، اور ہم پھر میٹھی نیند سو جاتے ہیں، ہم پھر آرام حاصل کرتے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ میرے پاس ہے، اب میں اس کی لپیٹ میں، اب اسے کوئی فکر و تردد نہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم بائبل کے خدا کی لپیٹ میں رہیں گے، نا امیدی کے طوفان، نا امیدی کے بادل، نا امیدی کی دیواریں، ہم نا امید نہیں ہوں گے، ہم آرام پائیں گے، ہم سنبھل جائیں گے، ہم سنور جائیں گے، ہم نکھر جائیں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے جب ہم اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ یوحنا رسول کا انجیل بیان اس کا 15واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر اگر ہم 5 آیت تک تلاوت کریں تو اس میں لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈھالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ جب تک ہم خداوند بائبل کے خدا کے ساتھ، خدا کے سنسی کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، ہم بابرکت ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم خدا کے ساتھ لپٹے ہیں ہم بابرکت ہیں، لیکن جیسے ہی ہم جدا ہوتے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں رہتی، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی، ہماری عزت نہیں رہتی، لیکن جب
جب تک ہم اس کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، برکات سے مالا مال رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس سے جدا ہو جائیں گے، ہماری حیثیت، ہمارا مقام، ہمارا رتبہ، ہماری پہچان، ہماری شان، ساری شان و شوکت جاتی رہے گی، ہم فنا ہو جائیں گے، پھر ٹھوکریں، نا امیدی ہماری زندگی کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن جیسے ہم خدا کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہم برکات سے مالا مال رہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، متی رسول کا انجیل بیان اس کا 11واں باب اس کی 28ویں آیت سے لے کر اگر آپ 30 آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت خیال میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، آج ہمیں سوچنے کی اشد ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ لپٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے میں اور آپ کہیں ابلیس کے ساتھ تو نہیں لپٹے۔ آج بہت سارے لوگ صرف اور صرف ناجائز دولت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، انہیں خدا کی فکر نہیں ہے، انہیں عبادت کی، پرستش کی، بندگی کی، دعا کی، روزے کی فکر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دولت کے ساتھ لپٹے ہیں۔ کہیں میں لالچ کے ساتھ تو نہیں لپٹا، جھوٹ کے ساتھ تو نہیں لپٹا ہوا، حسد کے ساتھ، نفرت کے ساتھ تو نہیں لپٹا ہوا۔ اگر ایسا ہے تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی، آرام، تسکین، نجات چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ لپٹنے سے نہیں ملے گی، کسی طبیب کے ساتھ لپٹنے سے نہیں ملے گی، کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی ایم پی اے، کسی ایم ایل اے سے، کسی دانشور کے ساتھ لپٹنے سے نہیں ملے گی۔ اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا آرام، تسکین چاہیے، نجات چاہیے، تو وہ بائبل کے خدا کے ساتھ لپٹنے سے ہمیں ملے گی۔ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ لپٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ مسلسل چلنے کی ضرورت ہے، اس کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے، اسے اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا خدا تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے اپنا پار یہوہ دے زکابریو سنبھالے۔ اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے پاس آئیں گے، خدا کے کلام میں سے متی رسول کا انجیل اس کا 28-29 آیت تک پڑھا گیا تو اس میں لکھا، میں تمہیں آرام دوں گا، وہ روحوں کو بھی آرام دے گا۔ خدا آج کے خیال کے وسیلہ سے